ایک جنگل میں گیدڑ کی حکومت تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہاں شیر نہیں تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگل میں جمہوریت تھی، اور جمہوریت میں جس کی اکثریت ہو حکومت اسی کی ہوتی ہے۔ اب چونکہ جنگل میں ہر طرف گیدڑ ہی گیدڑ تھے، اس لیے ان کا ہی راج تھا۔ جنگل میں جمہوریت تو تھی، لیکن قانون جنگل کا ہی تھا، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب جس کا جہاں زور چلتا وہ اپنا منہ مارنے سے باز نہیں آتا تھا۔ گیدڑ چونکہ طاقتور نہیں تھا، اس لیے کوئی ان کی سنتا بھی نہیں تھا۔ گیدڑ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ وہ تو بس اسی میں خوش تھا کہ وہ جنگل کا لیڈر ہے۔ جنگل میں ہر طرف ایک افراتفری مچی رہتی تھی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا، لیکن اس کے باوجود کسی کی جان محفوظ نہیں تھی۔ جہاں کسی جنگلی جانور کا دل چاہتا وہ اپنی بھوک مٹانے میں ذرا برابر دیر نہ کرتا۔ شریف جانور اس بات کی شکایت لے کر روز گیدڑ کے دربار میں رونق افروز ہوتے، لیکن وہاں ان کا سامنا لومڑیوں اور بھیڑیوں سے پیش آتا، جو انہیں دیکھ کر اپنی رول ٹپکانے لگتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی گدھا بھولا بھٹکا اس جنگل میں پہنچا۔ جنگل کا ماحول دیکھ کر پہلے تو وہ سٹپٹایا، پھر گویا اس کی سمجھ میں کچھ انوکھا آیا۔ اتنا شور مچایا کہ پورے جنگل کے جانور اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے شور کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں جنگل کے راج کو چیلنج کرتا ہوں، یہاں ظلم ہو رہا ہے، میں اسے تبدیل کروں گا۔ اب سب میرا ساتھ دیں۔ گدھے کی زوردار تقریر سن کر کچھ جانور گدھے کے ساتھ ہو لیے۔ ان جانوروں میں اکثریت گھاس کھانے والوں کی تھی، اور دوسری طرف گوشت خور گیدڑ کے ساتھ رہے۔ گویا اب جنگل میں گیدڑ کے مقابلہ میں گدھے آ گئے۔ گیدڑ کو اپنی حکومت ختم ہوتی دکھائی دینے لگی تو اسے فکر ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی کابینہ بلائی اور اس پر غور ہونے لگا کہ کس طرح گدھے کی آواز کو دبایا جائے۔ چیتے نے کہا کہ وہ اس کی گردن مروڑ دے گا، لیکن لومڑی بولی اس طرح تو وہ جنگل کا ہیرو بن جائے گا، اور جو اس کے ساتھ نہیں وہ بھی اس کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا۔ کچھ ایسا کرو کہ وہ مظلوم بھی نہ بنے اور اس کا کام بھی تمام ہو جائے۔ سبھی اس مسئلہ پر سر جوڑے بیٹھے رہے۔ کسی نے کچھ تجویز دی تو کسی نے کچھ، لیکن کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ آخر تنگ آ کر گیدڑ نے محفل برخاست کر دی۔ گیدڑ کو ایسا لگ رہا تھا کہ گدھے کے پیچھے ضرور کسی کا ہاتھ ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے دھمکیاں دے کر دیکھا جائے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف گدھا گیدڑ بھبکیوں سے بے پرواہ جگہ جگہ جوش خطابت دینے میں مصروف تھا۔ سے جو بھی ملتا وہ اسے اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ تو خود ظالم ہے۔ گدھے کے شور نے بہت جلد ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ گیدڑ کی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کچھ جنگلی جانور بھی اس کو چھوڑ کر گدھے کے کیمپ میں شامل ہو گئے تھے۔ شیر اپنی کچھوڑ میں بیٹھے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس جمہوری تماشے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ ان کی بھوک پیاس مٹ رہی تھی، اور پھر انہیں لیڈر بننے کا شوق بھی نہیں تھا، کیونکہ لیڈر بن کر وہ پہلے بھی کئی بار بدنام ہو چکے تھے، اس لیے وہ ایسا کوئی شوق پالنے کے چکر میں نہیں تھے۔ لیکن گدھے کی آمد نے ان کے بھی کان کھڑے کر دیے تھے، اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ادھر ہاتھی اپنی مستی میں مست، اپنے خاندان کو یکجا کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انتخاب جیت سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا نظم و ضبط بہترین تھا، اور وہ طاقتور بھی تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی اور کو اپنے ساتھ ملانے میں ابھی تک ناکام رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو بھی ان کا ساتھ دینا چاہے وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، لیکن بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ ہر کوئی تو ہاتھی بن نہیں سکتا تھا، اور وہ ہر ایک کو اپنی طرح دیکھنا چاہتے تھے۔ گینڈے بھی اپنی سینگ سے آگے دیکھنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے تھے، اس لیے وہ بھی کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، البتہ آگے آگے چلنا چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ اکثر چلتے چلتے بہت دور نکل جاتے تھے، اور پیچھے جب بھی پلٹتے تو ان کے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ زرافے اپنی گردن گھما گھما کر یہ ساری خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیلا رہے تھے۔ دور دور تک دیکھنے کے باوجود انہیں اکثر اپنے قریب میں ہونے والے واقعات کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ذرا ڈرپوک تھے، یا پھر کسی سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔
लेकिन गधे के शोर ने उन्हें भी अपनी गर्दन अपनी तरफ घुमाने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए अब उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। इसे गधे में अपने मुफादात जो दिखाई देने लगे थे, इसीलिए वो हर वक्त गधे ही की बातें करने लगे थे। जंगल का इंतखाबी दंगल ज्यों ज्यों करीब आ रहा था, गीदड़ की परेशानी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। उसने गधे को डराने के लिए कुछ कुत्तों को उसके पीछे लगा दिया था, जो रोज उसके पीछे भौंकते। इस तरह वो गधे की आवाज को दबाने में तो कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन अक्सर जानवरों को गधे से दूर रहने पर जरूर मजबूर कर दिया था। इस सारे खेल तमाशों से दूर, बहुत ही दूर जंगल के किनारे दरिया पर मगरमच्छ बैठे आंसू बहा रहे थे, और उनके आंसू खुश्क करने वाला कोई ना था। पता नहीं उन्हें क्या दुख था जिसका वो इजहार नहीं कर सकते थे। उनके पेट भी भरे हुए थे और दांत भी खून आलूद थे। उनके दांत साफ करने के लिए हर वक्त कोई न कोई परिंदा आकर उनके पास बैठ जाता था और उनकी मजलूमियत भरी बिपता सुनता था। उनकी खामोशी से अक्सर जानवर ये समझते थे कि ये सोग में बैठे हैं। उनकी लगाई हुई मोमबत्तियां भी सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती थीं। फूलों की पत्तियां पत्ता नहीं कहाँ से ये लेकर यहां बैठ जाते थे और फिर दिन भर मगरमच्छ आंसू बहाते रहते थे। गीदड़ को अपनी हुकूमत जाती दिखाई देने लगी तो उसे पता नहीं क्यों ये लगने लगा कि जमहूरियत खतरे में है। इसलिए इसने अपने पुराने हरीफ बनमांसों से भी हाथ मिलाने में कुछ आर महसूस ना हुई। बनमांस थे तो बड़े ही भले मांस, लेकिन वो सिर्फ अपनों के लिए थे। सारे जानवर उन्हें बहुत शरीफ समझते थे और उनकी इज्जत करते थे, लेकिन उनके काले करतूतों से सिर्फ वही जानवर आगाह थे जो उसका शिकार रह चुके थे। उनकी शराफत का लिबादा अक्सर जानवरों को धोखा में डाल देता था। बंदर सबसे ज्यादा उनके फैन दिखाई देते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो उनकी नस्ल से ही है। गीदड़ और बनमांस बज़ाहिर तो दोनों एक दूसरे के सख्त हरीफ और दुश्मन समझे जाते थे, लेकिन ये बात बहुत कम जानवर जानते थे कि ये गहरे दोस्त हैं। इंतखाबी दंगल से कबल दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि किस तरह इंतखाब जीतना है। दोनों ने मिलकर एक तहरीरी मुआहिदा भी तय कर लिया, जो अभी तक तहरीरी शक्ल में नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के जराइम पर पर्दा रखने का वादा किया और बारी बारी हुकूमत करने का अहद किया। फिर बाहमी रजामंदी से इंतखाबी दंगल को करवाने के लिए लूमड़ियों को ये काम सौंप दिया गया। कहते हैं कि इस जंगल में अब बनमांस हुकूमत कर रहे हैं। गधे आज भी जंगल में शोर मचा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी एक सुनने को तैयार दिखाई नहीं देता। शेर अपनी कुचोड़ में बैठे हैं और जंगल को महफूज करार दे रहे हैं, और इस बात को साबित करने के लिए कभी कभी वो कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं। जंगल में आज भी जिसकी लाठी इसकी भैंस का कानून है। इस जंगल पर हर वक्त गिद्ध मंडलाते दिखाई देते हैं, लेकिन सब खुश हैं कि वो तो अभी महफूज और जिंदा हैं। क्या आपने ऐसा जंगल देखा है?